کہا کہ یہ میرا دوست ہے, مجھے پیسے لیے, پیسے ہی نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں, کہاں سے دوں, سارا کاروبار تباہ ہو گیا, پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے, 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو, اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں, کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا, 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں, پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت, تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا, سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی, کوئی اشارہ تو ملا ہے, مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا, پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش, آقا نے زیارت کروائی, نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے, آخری دن ہے, اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا, اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے, کوئی ایویڈنس, کوئی نشانی ہے؟ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں, اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا, مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, تمہارا قرضہ ادا کرے گا. کہ حضور کیسے جاؤں؟ جاؤں گا اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو, یہ راز صرف تمہیں پتا ہے, تمہارے رب کو پتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے, سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے, مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے, بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول, فوراً اندر بلایا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے, اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے, آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے, لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا, آقا نے نشانی بھی بتائی ہے. کہا بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے, آپ کے رب کو معلوم ہے. وزیر تو جھوم اٹھا نا, اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے. کہتا مرحبا یا رسول اللہ. اپنے کمرے میں گیا, واپس آیا, 3000 دینار نہیں, وہ 9000 دینار لے کر آیا. کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم, آقا کا حکم سر آنکھوں پر, لبیک یا رسول اللہ, یہ لیجئے. دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا, اتنی پیاری خوشخبری سنائی, یہ اس کا تحفہ ہے. تیسرے 3000 لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں, اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں. اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا, آپ نے کہیں اور نہیں جانا, مجھے خدمت کا موقع دینا ہے. اللہ اکبر. یہ دیوانہ تو خوش. اب پہنچ گیا عدالت میں. اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں, ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا, آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں, جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے,
یہ تو گیا جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے۔ جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے۔ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں۔ اچھا، اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا؟ قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب ہوں تھوڑے پیسے تو واپس لے لو، آپ اپنے پیسے تو اب واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا ہے، بس نظر پڑنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس وہ نظر چاہیے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ ہمیں وہ نظر درکار ہے، اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو، نبی پاک کی رضا والے کام ہوں۔ پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، بیماری ہے، قرضہ ہے، پریشانی ہے، جناب گھر پہ بڑے مسائل ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے۔ سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں، حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی، ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں، کیسے مسائل حل کروں، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا کھڑا، دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا۔ پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی سے کیوں مانگنا ہے؟ منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں؟ کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی ہے، کوئی ہم پر کیوں ترس جتائے یار، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ ارے کیوں مانگے دنیا والوں سے، کیوں جائیں دنیا والوں کے پاس، میرے آقا وہ ہیں جن کے در سے تاجدار پلتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ ارے آقا کا در جب موجود ہے تو دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اور وہ بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے یہ در دکھایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہمیں دنیا والوں سے زندگی بھر ایک اصول بنا لو اپنا، خودداری ہونی چاہیے۔ ہاں، خوددار کو غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے بانٹنے والا بنانا، مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا۔ پھر دیکھو تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے، تمہاری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، جھولیاں بھری جاتی رہیں گی۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ درود پاک پر کافی زبردست کلام ہوا۔ ایک اور شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں،
آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں، یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا، وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں،
پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی۔ آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ۔ اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا سمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، ہائے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہی آواز آئی، بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی، اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا، اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے۔
حضرت بایزید بستامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے. حضرت بایزید بستامی نے اسے سوال کیا, تم نے کر لیا سوال, اب میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا, وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا. اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر, اس کا جواب سن کر, اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے, سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اللہ اکبر, یا رسول یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ. اچھا, اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے, لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا, کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا. اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ, کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے, مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا, جس طرح نماز فرض ہے نا, جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں, 5 ارکان اسلام اسکول میں تھے جب سے, مدرسے میں جب سے پڑھے, سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور توحید کا اقرار, کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا, اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں. بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا, اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود, یعنی طاقت رکھتا ہے, پیسے بھی ہیں, گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے, ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے, استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا, وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا, آج کل بڑی گرمی ہے, حج ذرا ٹھنڈ میں آئے گا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں, ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے, اس بار نہیں ہیں. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا, ارے تمہاری بھول ہے, وہاں چلے جاؤ, سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں. اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں, وہ کم ہو جائیں گے. بھول ہے تمہاری. حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. ہاں, حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے. حج میں سستی نہیں. حج ایک ہی بار فرض ہے, ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے. لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا, اچھا ایک اور عجیب فینومینا, عمرے کرتے رہتے ہیں, ہر سال عمرہ کرتے, حج نہیں کیا. ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو, تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے. کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا, فرض پڑھنا پڑے گا نا. یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا, پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں.
حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے، کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ ہمیں کرنا پتہ ہے کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا، یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے،
تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں۔ کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائیں، اب کوئی اور بات نہ کریں، اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے۔ کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے، روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں، آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا، آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے جواب مت دینا۔ تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ کتنی فضیلتیں سن لی، افضل الذکر کہا گیا اس کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا، ہاں زبان بھاری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے۔ ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے، اللہ عافیت رکھے۔ کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے۔ کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کریں، کیا جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے۔ عادت ہوگی تو نکلے گا نا، عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو گندی محفلیں، بری محفلیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو، ہیں گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، گالیاں دینا۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے۔ یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے ہمیں، ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو، کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ 50 سال کا ہو گیا ہوں میں، میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے۔ سب کے ساتھ ایسا ہے نا؟ آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے۔ یہ کدھر سیو ہے؟ ادھر سیو ہے، جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں۔ کیسے آتی ہے؟ یہ سب کی تصویریں سیو ہیں، دنیا بھر کے ممالک دیکھے وہ دماغ میں سیو ہیں، سب باتیں اللہ پاک نے ایسی کمال کی چیز دی ہے، سیو ہیں۔ لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہیں نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہیں۔ نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا، اور یہ بری باتیں جو دیکھو اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، 3 دروازے ہیں، دیکھنا، بولنا اور سننا۔ یہ 3 راستے ہیں، یہ شٹر ہیں سمجھ لو۔ ان تینوں راستوں کو پاک کر لو تاکہ اندر جو بھی جائے گا وہ پاک و صاف ہی جائے گا۔ جب پاک گیا نا اندر تو جھٹکا لگے گا تو نکلے گا کیا؟ پاک ہی نکلے گا نا۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، کوئی بھائی ادھر سے گزرے اور اس کو ٹھوکر لگا دے، کیا گرے گا اس میں سے؟ بتاؤ نا، پانی گرے گا، دودھ گرے گا؟ دودھ کیوں نہیں گرے گا؟ اس میں ہے ہی نہیں دودھ۔ مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ تو جب گرے گا نا جب گلاس میں دودھ ہوگا۔ اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں، لال شربت ہو جائے، اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ اب آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا، گندی باتیں ہیں، بری محفلوں میں بیٹھا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط بول رہا ہے، جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے۔
آپ دیکھ لیں اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے